وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی۔ دیکھیں نا، ہدایت کون دیتا ہے؟ رب کائنات۔ بجائے اس کے کہ اللہ اس مقام پر فرماتے کہ آتینا موسیٰ الکتاب، سورت بنی اسرائیل یا سورت الاسراء کہہ دیں، وہاں فرمایا آتینا موسیٰ الکتاب ہدی بنی اسرائیل، اور اس مقام پہ کیا فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی۔ اب اس لفظ الہدیٰ کے اندر نبوت، معجزات، تورات اور ہر مشکل گھڑی میں رہنمائی سب شامل ہیں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی عطا فرمائی، معجزات بھی عطا فرمائے، نبوت بھی عطا فرمائی، اور ہر مشکل گھڑی میں رہنمائی بھی فرمائی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے رب کے صفات بیان کیے نا سورۃ الشعراء میں، تو وہاں فرمایا الذی خلقنی فہو یہدی، میں جو صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں نا، اسی نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدی، یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع میں حال اور استقبال کا زمانہ پایا جاتا ہے۔ وہ میری رہنمائی کرتا ہے، کرتا رہے گا، ہر وقت بھی اللہ کو رہنمائی کرتا ہے۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنا دیا۔ بڑی عظیم الشان کتاب تورات، جس کی صفات کا ذکر قرآن مقدس میں مختلف مقامات پہ کیا گیا۔ اور سورت بنی اسرائیل میں کیا فرمایا؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، تورات کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے سوا کسی اور کو کارساز مت بناؤ۔ اور ہماری اس کتاب قرآن مقدس میں کیا فرمایا؟ فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، صرف اسی کو کارساز سمجھیے، کیونکہ بگڑی بنانے والا صرف اللہ ہے۔ اور تورات کی صاحب کیسی کتاب جس کا ہم نے بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا؟ ہدن و ذکرا، ہدن بمانے ہاتھ، ذکرا مذکر، ہدایت دینے والی یعنی رہنمائی کرنے والی، و ذکرا اور نصیحت کرنے والی، کن لوگوں کو؟ کن لوگوں کو؟ اولو الالباب، لے اولو الالباب، عقل مند لوگوں کے لیے۔ اور قرآن اللہ کی کتاب عقل مند کن کو کہتی ہے؟ قرآن کی طرف اگر غور کریں، فرمایا
وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ لا یعلمون، وہ لا علم جاہل ہیں، یعلمون ظاہرا من حیات الدنیا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اکثر ایسے بندے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کے ظاہر کو تو جانتے ہیں لیکن آخرت سے غافل ہیں، بے خبر ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ اب دنیا دار لوگوں سے آپ بیٹھے نا، کہیں گے اور مولوی صاحب تو آپ کو کیا پتا زندگی کی نہیں، مولوی صاحب تمہیں کیا علم ہے کاروبار کس طرح کیا جاتا ہے، لاکھوں روپے کیسے کمائے جاتے ہیں۔ کل کے بچے آج وہ بڑی بڑی پراپرٹی، بڑی بڑی جائیدادوں کے مالک بن چکے ہیں، اور مسجد باڑا لیو تو پتہ ہی کیا ہے، دنیا کے اعتبار سے بڑے سمجھدار، بڑے ہوشیار، بڑے چلاک، لیکن دین کے اعتبار سے بالکل سیدھے، اور یہ عقل مند قرآن کہتا ہے، یہ عقل مند نہیں ہے۔ دیکھیں نا اب سورۃ آل عمران کی طرف چلیں گا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کی تخلیق میں عقل مند لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ عقل مند کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ عقل مند وہ ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، زمین و آسمان کی طرف غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ یہ سب چیزیں تو نے بے فائدہ پیدا نہیں کی، میں نے جب غور کیا میں سمجھ لیا کہ سبحانہ کا تو شریکوں سے پاک ہے۔ یہ ہے عقل۔ اربوں کمانے والے عقل مند نہیں، سیاست کر کے یہ وزیر اعظم کی کرسی بیٹھنے والا عقل مند نہیں، سیاست کے ذریعے طاقت کے ذریعے۔ آج تمہارے ملک کے جو وزرائے اعظم بنتے ہیں یا صدر بنتے ہیں یہ غریب بنتے ہیں، یہ بڑی بڑی جائیدادوں والے ارب پتی لوگ ہوتے ہیں، ارب پتی ہیں، پھر سیاست میں داخل ہوئے، پھر بڑے بڑے عہدوں پہ فائد ہوئے۔ کوئی سمجھے کہ عقل مند اسی میں ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ جو قرآن کہتا ہے بالکل حق اور سچ ہے۔ عقل مند کون ہے؟ فاصبر ان وعد اللہ حق۔ اب اس مقام پہ کامیابی کے 4 اصول بیان کیے۔ یہ درس قرآن ہے نا، اللہ قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ 4 اصول کامیابی کے۔ پہلا اصول فاصبر، اور اس سے پہلے کل کے سبق کو یاد کریں، فرمایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا۔ ہمارا وعدہ ہے ہم رسولوں سے بھی مدد کرتے ہیں، رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں اور ان لوگوں کی جو ایمان لے آئے۔ تسلی رکھو میرے پیغمبر، آپ تسلی رکھیں اور آپ کے ساتھی اہل ایمان بھی تسلی رکھیں، لیکن تسلی رکھنے کے ساتھ ساتھ صبر کا دامن نہ چھوڑیے۔ بھئی اہل ایمان بھی اس میں کیا ہے؟ شامل ہے۔ خطاب ہے پیغمبر کو، اہل ایمان
لیکن اہل ایمان کو باقاعدہ جو حکم دیا گیا دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو نماز بھی قائم کرو، صبر بھی اختیار کرو۔ میرا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین، یقینی بات ہے اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کامیابی چاہتے ہو تو صبر کریں، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کیا کر صبر فرمائے۔ اور دوسرے مقام فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، میرے پیغمبر جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر سے کام لیا، آپ بھی صبر کریں، ان مخالفین کے بارے جلدی نہ کریں۔ بڑا وقت لگا، بات کو سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ 13 سال تو دن کی بعثت کے بعد کہاں گزری؟ مکہ کے اندر، پھر تشریف لے آئے مدینہ میں، پھر محنت کرتے رہے، لڑائیاں ہوئی، اس طرح ہوا کہ نہیں؟ غزوہ بدر کیا، غزوہ احد کیا، غزوہ خیبر، لڑائیاں ہوئی نا۔ ہاں تو پھر اللہ نے مدد فرمائی کہ نہیں؟ اللہ کا وعدہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا۔ پھر آگے صحابہ کرام کی محنت کو دیکھیں اور اللہ کی مدد کو دیکھیں، اللہ کا وعدہ لیکن صبر کرنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو پھر حالت کیا ہوتی ہے؟ جو صفوں میں کھڑے ہوتی ہیں آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ کئی بار ہم نے دیکھا، کئی بار اللہ کس کس واقعے کا بیان کریں، بیان بھی میں نہیں کرتا، کئی بار تجربہ کر چکا ہوں۔ تھوڑا سا کوئی مسئلہ آئے نا، تھوڑی سی پریشانی بن جائے تو بندے پیچھے۔ خیر کامیابی ہے کتنا اصول؟ فاصبر، میرے پیغمبر صبر کیجئے، باقی میں نے یہ جو وعدہ کیا ہے کہ میں مدد کروں گا، ان وعد اللہ حق، پکی بات ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور دوسرا کام وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، ذنب کا معنی گناہ ہوتا ہے، بعض مفسرین نے تو معنی کیا لِذَنبِكَ لِذَنبِ أُمَّتِكَ، اپنے امت کے گناہوں کے بارے میں بھی استغفار کریں، لیکن یہ مطلب بہتر نہیں، یہ قول راجح نہیں، مرجوح ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، پیغمبر کا اللہ کے ساتھ بڑا تعلق ہوتا ہے، کوئی کام خلاف اولا ہو جائے، خلاف اولا کی مثال اس طرح غزوہ بدر کے موقع پہ جن کفار کو قید کر لیا گیا، اب دو کام تھے، یا تو ان کو قتل کر دیا جاتا یا ان سے فدیہ۔ آپ علیہ السلام نے مشورے کے بعد ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دیا، لیکن بہتر کیا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جاتا تاکہ کفر کی طاقت مزید، سمجھے نا؟ لیکن فدیہ لیا یہ جائز تھا، خلاف اولا اگر کام ہو جائے کیونکہ پیغمبر کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ باقی یہ تو ہمارا ایمان ہے، جو پیغمبر ہوتی ہے یہ معصوم ہوتی ہے، خلاف اولا خلاف مصلحت کوئی کام ہو جائے تو پیغمبروں کے بارے لفظ ذنب کا استعمال ہوتا ہے، باقی یہ نہیں کہ وہ میرے اور آپ کی طرح گناہگار ہوتی ہیں، استغفر اللہ، وہ تو معصوم ہے۔
اور حدیث پاک سنیں، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اللہ کے پیغمبر نے کس طرح عمل کیا. سبحان اللہ. سورہ النصر اس کے اندر کیا فرمایا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. حمد، تسبیح اور استغفار. تو آپ علیہ السلام امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور باقی احادیث میں بھی ہے، مختلف راوی ہیں، رکوع کے اندر اور سجدے کے اندر آپ علیہ السلام کثرت سے یہ دعا کرتے. وہ کون سی دعا ہے؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. دیکھیں، تسبیح کا بیان، حمد کا بیان، مغفرت کا بیان. اللہ تو حمد کے ساتھ پاک ہے، اپنی تعریف کے ساتھ کمزوریوں سے، شریکوں سے تو پاک ہے. اللہ غفور، اللہ مجھے معاف کر. اور استغفار آپ علیہ السلام اس کے علاوہ کتنی کثرت سے کیا کرتے ہیں. حدیث پاک میں ہے، واللہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کی قسم، واللہ انی لاستغفر اللہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ. اللہ کی قسم میں 70 بار سے بھی زیادہ دن کے اندر استغفار کرتا ہوں. اور دوسری حدیث پاک میں ہے، اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي. اگر میں استغفار نہ کروں، استغفار کے فائدے کہ میرے دل پہ بھی ہلکا سا پردہ آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر میں اللہ کے سامنے استغفار کرنا شروع کرتا ہوں. یہ استغفار کے فوائد. اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، مسلم شریف، کہ میرے دل پہ بھی ہلکا سا پردہ، پھر میں کیا کرتا ہوں؟ استغفار. تو وہ پردہ جو ہے خطا. کثرت سے اللہ کے پیغمبر استغفار فرمایا کرتے تھے. ویسے نماز کی طرف بھی غور کریں تو اس کے اندر بھی بڑا استغفار کا ذکر ہے. سمجھے نا؟ اللہ اکبر، بات لمبی ہو جاتی ہے. تو فرمایا کامیابی، پہلا کام یہ ہے صبر کیجئے، اور دوسرا کام وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اپنے ذنب کے بارے، خلاف اولا کام کے بارے استغفار کیجئے. اب امت بھی اس میں کیا ہے؟ شامل ہے. جب پیغمبر اتنا استغفار کرے تو امت شامل ہوگی کہ نہیں؟ ہاں، اس لیے دیکھیں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والے ہو مخلصانہ توبہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا توبوا، توبہ کرو، اور توبہ بھی کیا؟ مخلصانہ. توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، او سب کے سب مومن، سارے کے سارے مومن اللہ کی طرف توبہ کیا کریں. بڑی ضرورت ہے استغفار کی، توبہ کی، اور وہ بھی مخلصانہ. کیا؟ استغفار بھی کرتا جائے، اپنے گناہوں کو بھی یاد کرتا جائے، دل میں شرمندگی ہو، اور وعدہ کیا ہو کہ اللہ پھر تیری نافرمانی نہیں کرے گا. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ پاکی بیان کریں. دیکھیں نا، صرف یہ نہیں کہ رب کی تعریف کریں. رب کی تعریف کیا ہے؟ اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ نفع نقصان کا مالک ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ اولاد دینے والا ہے. سب حمد کے ساتھ تسبیح
اللہ مشکل کشائی کرتا ہے، نبی ولی مشکل کشائی تسبیح۔ باقی یہ تو ابو جہل بھی مانتا تھا اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، نبی مانتا تھا۔ موحد بندہ وہ تو اس طرح عقیدہ رکھتا ہے، اور موحد مبلغ کا کام بھی یہی ہے کہ وہ اس طرح توحید بیان کرے۔ اللہ سور و پکار کو سننے والا، نبی ولی فرشتہ و جن سور و پکار کو نہیں سنتے۔ اللہ نفع نقصان کا مالک ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نفع نقصان کا مالک۔ دیکھیں تسبیح 3، حمد 4، کامیابی کے 4 کامیابی کے 4 اصول۔ اللہ اکبر۔ بالعشی والابکار، صبح شام۔ صبح شام سے مراد کیا ہے؟ پہلے بھی گزرا ہے آیت، میں نے آپ کو بتایا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام سے مراد کیا ہے؟ ہر وقت۔ سمجھے نا؟ صبح شام اس جگہ، اس لیے مفسرین نے تفسیر کشاف اس کا معنی کیا کیا؟ دبن علی عبادت رب کا، ہمیشہ اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ سمجھے نا؟ اور اسی سے ملتا جلتا الفاظ مختلف ہیں، ملتے جلتے الفاظ تفسیر کبیر میں موجود ہیں۔ ہاں، مقصود کیا ہے؟ الامر بالمواظبہ۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔